نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ خبر مشہور کی، اس لیے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خبر کو عام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ جب اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں یا ان کو اللہ کی طرف سے موت آ جائے تو یہ صحابہ اکرام جو ہیں، تاکہ ان کو اتنا رنج و غم نہ ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ خبر مشہور کر دی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کتنے صحابہ تھے جو اپنے ہوش ہی گوا بیٹھے تھے، اور کتنے تھے جو اپنی ہمتوں کو ہار بیٹھے کہ آئے اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں شہید ہو گئے، اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دینے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر مشہور کی۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا نبی یہ جو ہیں ان کو بھی موت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقررہ لکھا ہوا ہے تو وہ اس وقت مقررہ سے تو نہ تو ایک سیکنڈ اور نہ ایک سا یعنی ایک گھڑی آگے پیچھے انسان کی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جب جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت مقررہ لکھا ہے، تو جب وہ موت کا وقت آئے گا تو سب کو مرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو نبی تھے ان کو بھی موت آئی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ گئی ہے۔ تو یہ ان کے حوصلے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ظاہر کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سے جو آیت اتاری، آگے یہ آیت مذکورہ کے بعد یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی نبی تھے جن کے ساتھ ہو کر لڑے اللہ والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، بہت سارے نیک بندے نبیوں کے، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اللہ کے بہت سارے نیک بندے ان کے ساتھ ہو کر کافروں سے لڑتے رہے، اور پھر نہ وہ ہارے کچھ بھی، اور کچھ مصیبت پہنچی ان کو تو اللہ کی راہ میں، اور ان کو اللہ کی راہ میں مصیبتیں بھی پہنچی اور وہ سست نہیں ہوئے، یعنی اگر ان کو اللہ کے راستے میں مصیبتیں بھی پہنچتی رہی، تکلیفیں پہنچی، انہوں نے بہت سارے زخم کھائے، لیکن پھر بھی وہ سست نہیں ہوئے اور نہ وہ دبے کافروں کے سامنے، یعنی وہ ڈٹے رہے، دبے نہیں وہ۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو، یعنی لڑائی کے وقت جتنی ان کو تکلیفیں ہوئیں، جتنی بھی پریشانیاں ہوئی، جتنے بھی زخم کافروں کی طرف ان کو لگے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور کچھ نہیں بولے، یعنی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، پہلے لوگوں نے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے آگے شکوہ شکایت کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے صبر کیا، کچھ نہیں کہا مگر یہی کہا کہ اے رب، اے ہمارے رب، معاف کر دے ہمارے گناہوں کو اور ہماری زیادتیوں کو بھی معاف کر دے، اور ثابت قدم رکھ ہم کو، اور ہماری مددگار کافر قوم کے اوپر، یعنی کفار جو قوم ہے ہماری، ان کے اوپر ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یہ آیت نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیچھے والے جو صحابہ اکرام تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یہ ان کو بتانا مقصد تھا کہ دیکھو کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خبر بھی مشہور ہو گئی کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو ان سے پہلے جو نبی تھے ان کے ساتھ بھی اللہ والے
کچھ نیک بندے تھے ان کے ساتھ ہو کر کافروں سے لڑے تو آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو ان کو یہ سنا رہے ہیں کہ پہلے بھی لوگ تھے، پہلے نبی تھے، ان کے ساتھ بہت سارے اللہ والے ہو کر ان کافروں کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں ان کو مصیبتیں بھی پہنچی، تکلیف بھی پہنچی، ان کی طرف سے ان کو زخم بھی پہنچے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وہ شکر گزار بندے رہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے تکلیفیں سہی اور صبر بھی کرتے رہے۔ تو آگے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، مگر انہوں نے کیا کہ انہوں نے دعائیں مانگی کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور جو تو نے حکم دیا تھا اس میں اگر کوئی کمی زیادتی ہو گئی ہے تو کوئی زیادتی، کوئی پریشانی، کوئی گناہ اگر ہم سے ہو گیا تو یعنی یہ نیک کام ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں بھی ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو آپ ہماری زیادتی پہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے فرمایا، انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی ڈٹے رہنا رکھ ہمیں، اور کافروں سے ہم لڑتے رہیں، تو ہماری تو کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اللہ تعالیٰ دے گا ان کو، یعنی کن کو؟ جن لوگوں نے صبر کیا۔ ان پہلے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اچھائی یعنی ثواب ان کو دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت میں بھی ان کو ثواب ہے جنہوں نے صبر کیا تکلیفوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، یعنی محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان ماننے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔